بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں اصلاح معاشرہ اور حسن معاشرت کے مختلف اصول بیان ہوئے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات کے اندر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کے اندر پہلی بنیاد ایمان کو قرار دیا. ایمانداری یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خوبیاں جس شخص میں موجود ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لی, ایمان کی حلاوت کو چکھ لی. پہلی خوبی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب. اور دوسری چیز جس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کو چکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی بنیاد یہ ہو کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کروں. پہلی بنیاد ایمان. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے پچھلے ادوار کے اندر پچھلے زمانوں میں 2 افراد کی آپس میں محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ملاقات کا وقت قریب آیا, ایک شخص ملاقات کے لیے دوسرے کے پاس جانے لگا, اللہ تعالیٰ نے انتظار میں ایک فرشتہ بٹھا دیا. راستے میں فرشتہ بیٹھا ہو, ملاقات ہوئی, کہا اين تريد, کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, میرا دوست ہے, میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, وہ میرا بھائی ہے. فرشتے نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کیا کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ تمہاری دوستی اس سے کس بنیاد پر؟ کوئی مطلب ہے تمہارا؟ کہا نہیں, میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک. میں دراصل تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے ایمانداری, کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو صرف
انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتی، پھر اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے بیان کیا۔ پھر یہ تعلق ایک ایسا مضبوط بن جاتا ہے کہ پھر اس میں کہیں بھی کوئی دراڑ نہیں آتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وہ مومن، وہ ایمان والا شخص جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہے، قرآن پڑھتا ہے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے، اس کی مثال اترج کی طرح ہے۔ اترج یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں یہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کا ذائقہ بھی میٹھا ہو اور اس کی خوشبو بھی ہو۔ طعمها طیب وریحها طیب، حدیث میں اس طرح کہتا کہ ذائقہ بھی میٹھا ہے اور خوشبو بھی ہے۔ جیسے چکوترا ہوتا ہے، پھل ہے، تو مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس شخص اس پھل کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی میٹھا ہو اور اس کی خوشبو بھی ہو۔ کیا معنی؟ کہ پھر اس کی جو اس کے ایمان کی کیفیت ہے، اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، اس کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچے۔ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس کی گیدرین ہے، جس کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، وہ سارا اثر ان تمام افراد پر پڑتا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے کالتمرۃ، جیسے کھجور ہوتی ہے، طعمها طیب، اس کا جو ذائقہ ہے وہ تو میٹھا ہے، ولا ریح لها، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن اس کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے، اس میں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، تو پھر وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اس کے فوائد دوسروں تک نہیں پہنچے۔ ومثل المنافق، اور اس منافق کی مثال الذی یقرأ القرآن، جو ہے تو منافق لیکن پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، اس پھل کی طرح ہے، طعمها مر وریحها طیب، کہ جس پھل میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ تو اس منافق کے اندر بھی دور سے دینداری کی خوشبو تو آتی ہے لیکن اندر نفاق موجود ہے۔ یہ سارے اسلامی معاشرت کے پہلو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی، کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں ایمان موجود ہے، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اندرائن کے پھل کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ تمام حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، اچھے اور برے دوست کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ جو اچھا دوست ہوگا وہ خوشبو والے کی طرح ہے، اس کے پاس خوشبو ہے، اما ان یحدیک، یا تو وہ تمہیں خوشبو دے دے گا، اپنے پاس جو اس کے پاس خوشبو میسر ہے وہ تمہیں بھی لگا دے گا، تمہیں بھی عطا کر دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا پھر کم از کم اس کے پاس سے تمہیں خوشبو آئے گی،
وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ یا تم اس سے خرید لو. بہرحال فائدہ ہے جب بنیاد یہ والجلیس الصالح، اور برے دوست کی مثال کالنافخ الکیر، لوہار کی طرح ہے جو لوہار پھونک مارتا ہے لوہے کو جلانے کے لیے، اس کو نرم کرنے کے لیے. اما ان یحرق ثیابک، اس کے پاس بیٹھو گے ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے جل جائیں. مقصود کردار کی طرف، ہو سکتا ہے تمہارا کردار باقی نہ رہے، تم بھی اسی طرح بن جاؤ. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنًا، یا پھر کم از کم اتنا نقصان ضرور ہوگا کہ تم اس سے بری بو کو محسوس کرو. یہ برے دوست کی مثال. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر شخص دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر لے. یہ کتنی واضح مثال صحبت کے اثرات کے حوالے سے، کہ صحبت کا کتنا گہرا اثر کہ انسان دوست کے دین پر ہے، اس کے اثرات اس میں منتقل ہوں. اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے، دینداری موجود ہے، وہی چیز منتقل ہوگی. اگر نفاق، بدعمالیاں، دین سے دوری اور دیگر تمام خطرناک اور مہلک گناہ موجود ہیں تو پھر وہی چیزیں انسان میں منتقل ہوں. لہذا ہم میں سے ہر شخص دیکھ لے اس کی صحبت کہاں ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، کس قسم کے افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. نبی علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے موقع پر، جبریل علیہ السلام کی ہیبت آپ کو خوفزدہ کر گئی. آپ اپنے گھر آ گئے، مکمل واقعہ آپ جانتے ہیں. زملونی زملونی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو. آپ پر بخار کی کیفیت طاری ہو گئی. جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ آج اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا بات فرمائی تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور معاشرے کے لاچار افراد کا سہارا بنتے ہیں. وتکسب المعدومہ، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ ان کا سہارا بنتے ہیں. وتقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، بالخصوص آپ کے سب سے بہترین اور قریبی ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچپن کے دوست، ایک لمبا عرصہ ساتھ گزارا. یہی خوبیاں ان میں بھی منتقل. ہجرت کا موقع ہے، آپ جانے لگے. ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت کا حکم آ چکا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا نکل گئے کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ان مظالم سے، ان تمام مشکلات سے دور ہونا چاہتا ہوں. راستے میں مکہ کے ایک سردار سے ملاقات ہوئی. کہاں جاتے ہو ابوبکر؟ کہا میں قوم کی طرف سے دین تبدیل کرنے پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان سے تنگ آ چکا ہوں، میں کہیں دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں. مکہ کے اس سردار نے وہی الفاظ کہا، انک لتصل الرحم. ابوبکر تمہارا تو یہ کردار، تم صلہ رحمی کرتے ہو،
وتقری الضیف، تم مہمان نوازی کرتے ہو، وتکسب المعدوم، اور لاچار افراد کا سہارا بنتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، حق بات کا ساتھ دیتے ہو۔ تو وہی خوبیاں منتقل ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اس کی صحبت میں افراد ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں۔ لہذا حدیث کیا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر شخص دیکھ لے اس کی صحبت کس کے ساتھ، کس قسم کے افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو پہلا اصول ایمان کے حوالے سے کہ حسن معاشرت اور اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ انسان ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے جہاں ایمانداری موجود، اس کے یہ فوائد ہیں، یہ ثمرہ۔ اس کے علاوہ پھر آگے جو کمی کوتاہی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، ایمانداری کے باوجود شیطان کے کچھ حملے، ان کو ایک حدیث کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ جمع کر دیا، اگرچہ وہ بے شمار ہیں، لیکن اس حدیث میں بڑا ہی ایک جامع انداز نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، آپس کے تعلقات کے اندر یہ چیزیں نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ دل کے اندر نہ ہو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل علیحدہ معاملہ کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو بالکل تعلقات ختم، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے تعلقات اس طرح ختم نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں دھوکہ بھی نہ کرو، ولا تناجشوا۔ یہ اس وقت دور جاہلیت کے اندر ایک کاروبار تھا، ایک سودا تھا جس میں دو افراد مل کر ایک کو دھوکہ دیتے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی مخصوص دور تک نہیں ہے، لہذا ولا تناجشوا، ایسا کوئی کاروبار بھی نہ کرو جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی ہو، ولا تناجشوا، اور ایسا کوئی معاملہ بھی نہ کرو آپس کے تعلقات کے اندر، ایسا بھی نہ کرو کہ دو مل کر ایک کو دھوکہ دیں کسی بھی حوالے سے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بنتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، کسی بھی حوالے سے ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، یہ سب سے اہم بات، اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل بھی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرو۔ یہ اسلامی معاشرت کے سارے پہلو، آپس کے تعلقات کے، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بالکل ختم نہ ہو، آپس میں سب بھائی بھائی، ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اور ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرے، کسی کا اس طرح مذاق نہ اڑائے کہ اس کی دل آزاری۔ التقوی ہا ہونا، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی یہاں پر ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، نبی علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور تینوں بار آپ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے تھے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اصلاح معاشرے کی بنیاد اصلاح نفس ہے، دل کی اصلاح ہے،
جب دل کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی. دل کے اندر ایمانداری اور یہ تمام خوبیاں موجود. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. کتنی سخت مذمت کی گئی کہ تمہارے تعلقات کے اندر کوئی چیز دراڑ پیدا نہ کرے، اس لیے کہ تعلق ہو وہ ایمان کی بنیاد پر. اب ایمان کے بعد کیا چیز ہے؟ لہذا تمہارے درمیان جو تفاضل ہوگا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ دیگر دنیاوی چیزیں ہیں، بلکہ اس کی بنیاد تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے درمیان سب سے بہترین اور سب سے بہتر، سب سے عزت والا، تکریم والا، اعزاز والا وہ شخص ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے. لہذا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ تمہارے درمیان اتنا زیادہ عزت والا ہے. ایمان کو رب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد قرار دی. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے 3 چیزیں اپنے لیے بالکل حرام سمجھ لے. ایک اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ بات نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا. یوم عرفہ کا خطبہ دیا، اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آج یہ شہر جہاں ہم موجود ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شہر بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا. تو پھر سن لو، آج کے بعد تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزتیں بھی آپس میں اسی طرح حرمت والی، ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان اور اس کی عزت بالکل حرام. لہذا اصلاح معاشرہ کس طرح ممکن ہے؟ ایمان کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے. آپس کی گیدرین کے اندر، آپس کے تعلقات کے اندر، معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر اور دیگر دنیاوی مصروفیات کے اندر ان تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس طرح اصلاح معاشرہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ.